من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقول الحق وقال یا بنی انی ارا فی المنام صلوات پڑھ دیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید حسن عباس ابن ظفر عباس، مرحوم سید محمد عباس ابن ظفر عباس اور تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا وبینہم الخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر اللہم صل علی محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، شب جمعہ بھی ہے اور دو بچوں کے ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی اولاد سے کہا تھا کہ اے میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے، جناب اسماعیل سے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم کا اللہ نے جو امتحان لیا ہے وہ مال کے ذریعے بھی ہے اور اولاد کے ذریعے بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اولاد کا دنیا سے اٹھ جانا یہ بھی والدین کے لیے امتحان ہے، اور ہر بندے کو اللہ کی بارگاہ میں امتحان دینا ہی ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ جناب ابراہیم جن کے یہاں اولاد بہت دیر سے ہوئی اور بڑی پیاری اولاد تھی، بہت چاہتے تھے، اللہ نے جناب ابراہیم کو خواب میں دکھلایا کہ ذبح کیا کر رہے ہیں منع کے میدان میں۔ باپ اپنے بیٹے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ایک خاندان، خوشحال خاندان کس طریقے سے وجود میں آتا ہے، گھر میں خوشی کب ہوتی ہے کہ انسان اس خاندان کو سمجھے، اس رشتے کو سمجھے۔ اسلام میں رشتوں کی بڑی اہمیت ہے اور اس اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے نہ سکون مل سکتا ہے نہ برکت مل سکتی ہے۔ ہمیں اسلام کی تعلیم کو ماننا ہی پڑے گا اور اس پہ چلنا ہی پڑے گا۔ بڑی چھوٹی فیملی ہے جناب ابراہیم کی، ہسبینڈ، وائف اور بیٹا، 3 لوگ، اور ان تینوں میں اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی ہمدردی، اخلاص، خلوص، جذبہ، دین کا بھی جذبہ ہے، دنیا کا بھی جذبہ ہے۔ وائف سے بھی محبت ہے، ہسبینڈ سے بھی محبت ہے، اولاد سے بھی محبت ہے۔ یہ جو عید قربان منائی جاتی ہے، یہ کیوں منائی جاتی ہے؟
ہم عید قربان میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں فلسفہ قربانی ہی یاد نہیں ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ ہمارا بکرا بڑا ہونا چاہیے، مہنگا ہونا چاہیے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ نام ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کاٹا ہے۔ یہ کاٹنے کے بعد آیا ہم نے پہنچایا بھی ہے یا نہیں پہنچایا؟ جب تک فریج نہیں تھی غریبوں کو حق مل جاتا تھا، فقیروں کو مل جاتا تھا۔ ابھی ہم خود اتنے غریب ہو جاتے ہیں کہ مہینوں رکھ لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، فلسفہ قربانی ہے کیا جو ہم ذبح کر رہے ہیں؟ جانور قیمتی لا رہے ہیں، بڑے خلوص سے لا رہے ہیں، بڑے قاعدے سے رکھ رہے ہیں۔ بچے جب تک اسے لے کر معاشرے میں گھوم نہ لیں تب تک مزہ ہی نہیں آنے والا۔ ابراہیم خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو منی کے میدان میں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کیوں؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے ابراہیم ہم سے زیادہ محبت ہے یا ان سے زیادہ محبت، جبکہ ابراہیم پہلے دکھلا چکے ہیں محبت کس سے زیادہ ہے۔ بیابان میں چھوڑ کر اپنے وائف اور بیٹے کو آئے ہیں۔ یہ امتحان ہی تھا۔ کیا آج کوئی یہ امتحان دے سکتا ہے؟ یہ ابراہیم نے امتحان دیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی خواب میں دیکھ رہے ہیں، اپنے بیٹے سے تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بتلائے گا کہ چاہے باپ ہو یا بیٹا ہو یا بیوی ہو یا شوہر ہو، ہر ایک کو ہر ایک کا احترام کرنا ہوگا اور ہر ایک کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک ہم مل کر نہ چلیں گے، جب تک رائے مشورے سے نہ چلیں گے، یہ گھر خوشحال گھر نہیں ہو سکتا۔ بچے اپنے والدین سے محبت کریں، والدین اپنے بچوں سے محبت کریں۔ ایک حدیث بہت زیادہ سنتے ہیں، لیکن آج اس موقع پر وہ حدیث بھی پیش کروں گا جو بہت کم سنی جاتی ہے۔ زیادہ تر حدیث یہی سننے میں آتی ہے کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، بارہا سنا ہوگا، لیکن رسول کی یہ بھی حدیث ہے کہ والدین اپنے اولاد کو دیکھ کر اگر مسکراتے ہیں تو اس پہ بھی انہیں جزا ملتی ہے۔ یعنی ہم اپنی اولاد کو پالیں تو یہ غصے میں نہ رہیں، غضب آلود نگاہ نہ رہے، پیار اور محبت سے پالیں، جذبہ محبت سے۔ پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ جب والدین اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں تو انہیں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو اپنی اولاد کو دیکھ کر مسکراتا ہے اسے قیامت میں خوشحالی نصیب ہونے والی ہے۔ یعنی معاملہ دونوں طرف کا ہے۔ بچے اپنے والدین کا خیال رکھیں، والدین اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، بیٹے سے تذکرہ کرتے ہیں۔ یہاں تو آج کا زمانہ ایسا ہے کہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگے گا۔ اگر آج ہم یہ خواب دیکھ لیں اور بیٹے سے کہیں بیٹا ہم نے یہ خواب دیکھا اور میں خدا کے حکم پہ چلنا چاہتا ہوں، تو میسج کے ذریعے ہی FIR ہو جائے گی کہ باپ ہمیں یہ کرنا چاہ رہا ہے یا نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے کیا، بیٹے نے کہا بابا جان جیسا حکم اللہ نے دیا ہے آپ بجا لائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بیٹا آمادہ ہے، باپ آمادہ ہے۔ گھر خوشحال ہوتا ہے جب سب مل کر کام کرتے ہیں، اور یہ کام راہ خدا میں ہوتا ہے، جذبہ خدا کے لیے ہوتا ہے، خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ جب بھی آپ خدا کے لیے کام کرنا چاہیں گے تو رکاوٹ جو ڈالنے والا ہوگا اسی کو شیطان کہتے ہیں۔ آدم جناب ابراہیم بھی تیار ہیں، جناب اسماعیل بھی تیار ہیں، ان کی ماں بھی تیار ہے، وائف بھی تیار ہیں، تین ہی لوگ لیکن رشتے چار ہیں۔ اللہ کی راہ میں چلنا ہے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا اسے کرنا ہے،
ابراہیم چلے، مینا کے میدان میں لے جا رہے ہیں، شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے۔ ابراہیم کو خواب میں دکھلا کر پروردگار دیکھنا چاہتا ہے محبت کس سے ہے، ہمیں نماز کے لیے حکم دے کر یہ دیکھنا چاہتا ہے محبت کس سے ہے۔ آیا یہ ظہرین ہماری بارگاہ میں ادا ہوگی یا بزنس میں جائے گی؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آیا یہ مغربین کے لیے آمادہ ہو گئے یا یہ کہا جائے گا کہ ابھی تھکے ماندے تو آئے ہیں؟ آیا نماز فجر اللہ کے لیے پڑھنا ہے یا یہ کہ ابھی تو بچہ تھکا ماندہ ہے تھوڑا آرام کر لینا؟ وہ ابراہیم کا امتحان تھا، یہ ہمارا امتحان ہے۔ ہمیں بھی نماز کے لیے دیکھنا ہے کہ خدا ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ یہ جو دوپہر کا وقت ہے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، آیا اللہ یاد آتا یا نہیں یاد آتا؟ نماز ظہرین جس کے لیے قرآن نے کہا حافظ الصلاۃ الوسطیٰ، نماز ظہرین کی حفاظت کرنا، یہ مارکیٹ میں گم نہ ہو جائے، یہ کاروبار میں ختم نہ ہو جائے۔ اسی ماحول میں رہنے کے بعد، اسی بازار میں رہنے کے بعد، اسی کاروبار میں رہنے کے بعد تمہیں نماز ظہرین کی حفاظت کرنی ہے۔ کتنی اہم نماز ہے، نکلنا محال ہو جاتا ہے، کتنی رکاوٹیں آتی ہیں کہ یہی کاروبار کا ٹائم ہے، یہی معاملات کا ٹائم ہے، یہی میٹنگ کا ٹائم ہے۔ آیا آپ خدا کے لیے قربانی دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ خدا کی راہ میں چل سکتے یا نہیں چل سکتے؟ رکاوٹیں بہت آتی ہیں۔ ابراہیم اپنی اولاد کو لے کر مینا کے میدان میں چل رہے ہیں، شیطان یہ قربانی ہونے نہیں دے گا۔ زوجہ کے پاس گھر گیا، بیوی اکیلے ہے، ماں اکیلے ہے، کوئی نہیں ہے گھر میں۔ شیطان وہاں پہنچا کہ آپ آرام کر رہی ہیں، آپ اطمینان سے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کا بیٹا کہاں گیا ہے؟ کہا وہ دوست کیا لے گئے ہیں؟ کہا نہیں، دوست کیا نہیں لے گئے، وہ تو ذبح کرنے گئے ہیں، دیکھا نہیں چھری بھی تھی رسی بھی تھی؟ کہا نہیں باپ ایسا نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں، یقین کرو۔ شیطان کتنا یقین دلاتا ہے، ہماری بات پہ یقین نہیں ہے۔ کہا اگر یقین نہیں ہے تو گھر سے نکل کر دیکھو۔ جیسے ہی شیطان نے ایک ماں یا ایک زوجہ کو یہ کہا کہ بغیر اجازت کے گھر سے نکلو، یہ نبی کی ماں اور نبی کی بیوی تھی، سمجھ گئی۔ اے کاش آج کے زمانے میں ہماری مائیں اور ہماری بیویاں بھی یہی سمجھ جاتی ہیں۔ جیسے اس نے کہا کہ بات پہ یقین کرو، چلو دکھائیں، پروف دکھاتے ہیں، کہاں لے جا رہے ہو، چلو نکلو۔ جیسے ہی نکلنے کے لیے کہا، فوراً نبی کی بیوی اور نبی کی ماں نے کہا ایسا لگتا ہے تو شیطان ہے۔ اور جیسے ہی پتہ چل گیا کہ شیطان ہے، ویسے اس نے راستہ بدل لیا۔ جناب ابراہیم راستے میں ہیں، وہاں پہنچا، کہاں بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں؟ خواب کی باتیں آپ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہم منت مانتے ہیں اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھا نمبر آنے کے لیے، بزنس کے لیے مانتے ہیں۔ جس جذبے سے منت مانتے ہیں، کیا اسی جذبے سے منت پوری بھی کرتے ہیں؟ ہوتا نہیں، بس ہو گیا اب کر دو۔ اور اگر دل تھوڑا تنگ ہے تو پھر کسی مولوی کا بھی سہارا لے لیا جائے گا کہ آپ کہہ دیں تو عقیدہ ہمارا پورا ہو جائے۔ ابراہیم سے شیطان کہہ رہا ہے کہاں خواب کی باتیں ہیں، آپ بھی خواب۔ جناب ابراہیم توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں، خدا کی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں، قربانی کے لیے آگے جا رہے ہیں، اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں، حکم خدا پہ عمل کرنا ہے، دکھلانا ہے محبت زیادہ کس سے ہے۔
اور جیسے ہی اس نے جناب ابراہیم کی طرف سے جب کچھ نہ سنا تو اس نے کہا ایسا لگتا ہے آپ کا ذہن خراب ہو گیا ہے۔ بس جیسے ہی یہ معاملہ آیا جناب ابراہیم نے کہا لگتا ہے تو شیطان ہے۔ دیکھو اللہ جو ہے موقع شیطانوں کو دکھلاتا ہے، بس مجمع بیدار رہے تو ہر دور کے شیطان پہچانے جاتے ہیں۔ وہ ابراہیم کے دور کا شیطان تھا اور یہ نبی کے دور کا شیطان تھا، اور اس دور کے بھی شیطان ہیں جو مجلسوں پہ اعتراض کرتے ہیں، علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، دین پہ اعتراض کرتے ہیں، مظلومین پہ اعتراض کرتے ہیں۔ آج یہ معاملات ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں مظلوموں کی؟ لیکن ہم اتنے بہکا دیے گئے ہیں کہ جب پہلے فلسطینیوں پہ حملہ ہوتا تھا تو ہمیں رحم نہیں آتا تھا، ابھی ذرا وہ بدلہ لینے کی چاہ میں ہے تو اب ہمیں رحم بہت آنے لگا۔ دونوں طرف بچے مر رہے ہیں، پہلے بچے نہیں مرتے تھے، پہلے لوگ نہیں مرتے تھے۔ 70 سال سے ظلم ہو رہا تھا تب انسانیت یاد نہیں آ رہی تھی، آج انسانیت یاد آ رہی، دونوں طرف سے مر رہے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شیطانیت ہے جو تمہیں ظالم اور مظلوم ایک جیسا نظر آ رہا ہے۔ کسی کے گھر کو لوٹو گے، کسی کی زمین کو لوٹو گے، کب تک برداشت کرے گا؟ یہ آج کے شیطان ہیں، عرب کی شکل میں، مسلمان کی شکل میں، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ سعودی میں تو یہاں تک ہو گیا کہ کوئی بھی ملا مولوی فلسطین کے نام پہ گفتگو بھی نہ کرے، بہانہ کیا، ہم لوگ نہیں سمجھ پائیں گے سیاست۔ تو ابھی تک جو ISI کو بھیجا جا رہا تھا سیریا میں، فتوے لگا کے بھیجے جا رہے تھے، تب کیا پوری سمجھ میں آ رہی تھی سیاست؟ یہ شیطان ہے جو حق اور سچ کو نہ سمجھ سکے، ظالم اور مظلوم کو نہ سمجھ سکے، حق اور باطل کو نہ سمجھ سکے۔ ابراہیم کہ جیسے ہی ذہن پہ اعتراض کیا، جناب ابراہیم نے کہا لگتا ہے تو شیطان ہے۔ اب وہاں سے ناکام ہوا، 2 جگہ سے ناکام ہو چکا ہے۔ اب بیٹے کے پاس آیا، کہا ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، کوئی بتائے گا نہیں، ہم ہیں، تمہیں معلوم ہے تمہارے باپ کہاں لے جا رہا ہے؟ دیکھو رسی بھی ہے، چھری بھی ہے، بھاگ لو، موقع ہم دیتے ہیں، بھاگ لو۔ جناب اسماعیل بھی سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، اور یہ سب رکاوٹیں دور کر کے جب باپ اور بیٹے آگے بڑھے اور منی کے میدان میں گئے اور اس راہ تک پہنچے جہاں جانا چاہیے تھا، منی کے میدان میں پہنچے، لٹایا، چھری گردن پہ رکھی، آنکھوں پہ پٹی ڈالی اور ہاتھ کو جو ہے چلا دیا۔ یہی دیکھنا تھا، لانا کمال نہیں تھا، یہاں تک آ کر واپس جانا نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا، ہم لوگ کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں، سامرہ جاتے ہیں، کیوں؟ زیارت کے لیے۔ اے کاش وہیں جا کے بدل جاتے، وہیں جا کے امام کی راہ پہ چلنے کا عہد لے کر آتے، وہیں پر جا کے جذبہ لیتے، مولا جتنے گناہ ہیں سب تو معاف ہو گئے زیارت کی بنا پر، اب ہمارے اعمال میں کوئی گناہ نہیں آئے گا۔ لیکن ہم تو جاتے ہیں فقط زیارت، جانا سمجھتے ہیں کمال ہے، وہاں بدلنا کمال نہیں ہے، بدلنا کمال ہے۔ حر کیسے بدلا تھا؟ اگر ہر عزادار، ہر زائر کو کربلا پہنچنے کے بعد حر یاد رہے تو پھر انسان بدل جائے گا، اور یہی بدلنا چاہیے۔ ابراہیم اپنے بیٹے کو منی میں لے گئے، لٹایا، چھری رکھی، ہاتھ چلائے، پھیر دیا چھری۔ اب جو پٹی ہٹائی تو دیکھا اسماعیل ادھر ہیں، دمبا دیوا ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ آواز قدرت آئی، ابراہیم ہم نے خواب کو
سچ پایا، ہم نے جو امتحان لینا چاہا تھا اس میں آپ کامیاب ہو گئے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہماری محبت میں کہاں تک آ سکتے ہو، یہی امتحان آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ خدا ہمارے کاروبار کو برباد نہیں کرے گا، وہ دیکھنا چاہتا ہے ہماری محبت میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہو۔ یہی اہل بیت دیکھنا چاہتے ہیں ہماری عزاداری میں کہاں تک آ سکتے ہو، ہماری تعلیمات میں کہاں تک آ سکتے ہو، ہمارے مشن میں کہاں تک ساتھ دے سکتے ہو، ہمارے لیے کتنا جذبہ بیدار رکھ سکتے ہو، یہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس یہاں پر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہسبینڈ وائف اور بیٹے مل کر خدا کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو خدا اسے عید بنا کر زمانے کو دکھلا دیتا ہے کہ جب ہسبینڈ وائف اور بچے خدا کی راہ پہ چلتے ہیں تو اسی دن کو عید قرار دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ یہ عید قربان کے دن ہمیں جذبہ لینا یا نہیں لینا ہے؟ ہمیں یہ جذبہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ یہ دو بچوں کی تصویر جو میں نے دیکھی بڑے معصوم لگ رہے ہیں۔ یہ اللہ جو ہے اس کے ذریعے سے والدین کو کیا عطا کر رہا ہے۔ یہ جو اللہ امتحان لیتا ہے تو درجات بھی بلند کرتا ہے۔ ابراہیم نے جو امتحان دیا تو اللہ نے انہیں امام بنا دیا۔ کیوں؟ ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہم درجات بلند کریں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جن کی اولادیں اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں تو اللہ انہیں شفاعت کا حق دیتا ہے۔ یہ والدین شفاعت کرائیں گے خدا کی بارگاہ میں۔ والدین اور اولاد یہ رشتہ بہت مضبوط رشتہ ہونا چاہیے۔ حدیث قصہ پڑھی گئی، حدیث قصہ میں بچوں سے کس طریقے سے پیار سے باتیں کی گئی ہیں۔ یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، وثمرۃ فؤادی، اے میرے دل کے میوے، اے میرے میوے دل، یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والوں۔ یہ حسنین کے لیے خطاب ہے، بچوں کے لیے خطاب کیا ہے۔ نبی نے یا شافع امتی کہا کہ میری امت کی شفاعت کرنے والے یہ بچے ہیں۔ ماں نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو بچے اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے بچے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ کیا ہمارے والدین نہیں ہیں؟ کیا آپ کے والدین نہیں ہیں؟ جو بچے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں امام کی نگاہ میں اتنے بلند ہوتے ہیں، اتنے بلند ہوتے ہیں کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عالم دین نے دیکھا کہ شب جمعہ، یہ شب جمعہ ہے، کتنی صلوات پڑھی ہے۔ شب جمعہ اور روز جمعہ جو سب سے افضل ترین عبادت ہے وہ محمد اور آل محمد پہ درود و سلام کا پڑھنا ہے۔ جب شب جمعہ آتی ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، آسمانوں پہ آتے ہیں، آواز دیتے ہیں، ہے کوئی دعا مانگنے والا؟ ہے کوئی شفا مانگنے والا؟ ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ اور جو یہ صلوات پڑھی جاتی ہے اسے لکھا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ہمیں مجمع چاہیے۔ یہ محبت اہل بیت، یہ محبان اہل بیت، یہ عزادار، یہ بڑے قیمتی ہیں۔
یہ اگر مل جائے موقع سے تو ان موقعوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حدیث قصہ کے آخری جملے یہ ہیں کہ یہ چادر کا تذکرہ، یہ پنجتن جو چادر کے نیچے جمع ہوئے ہیں، یہ واقعہ اگر محبان اہل بیت کے درمیان پڑھ دیا جائے تو شرط ہے۔ حدیث قصہ ہر جگہ، ہر مجمع میں، ہر موقع پہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر غیر محب اہل بیت پڑھ رہا ہے، غیر عزادار پڑھ رہا ہے تو اسے وہ اثر نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ اسی حدیث قصہ کے آخر میں آیا کہ یہ تذکرہ جو چادر میں اہل بیت اکٹھا ہوئے، یہ تذکرہ اگر محبان اہل بیت کے درمیان اور شیعان حیدر کرار کے درمیان ہوگا تب یہ پاورفل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مجلس ہو رہی ہے اور یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، یہ مومنوں کو بلا کر ان کے درمیان ذکر اہل بیت کرنا یہ اور زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ اب جتنی یہاں تو مجھے 2 قرآن کا دیا گیا ہے کہ 2 قرآن مرحومین کے لیے پڑھے گئے ہیں، لیکن اس میں اور ایڈ ہو سکتا ہے۔ یہ جتنے مومنین نے صلواتیں پڑھی ہیں، یہ جتنا سبحان اللہ پڑھا ہے، یہ جتنی نعرے حیدری لگائی ہے، یہ سب ان مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اور صلوات تو ایک ایسی عبادت ہے جس میں خدا بھی ہوتا ہے، ملائکہ بھی ہوتے ہیں اور مومنین بھی ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد علیہ خدا کے ساتھ عبادت کا مزہ اگر لینا ہے تو صلوات پڑھنا ہوگا۔ ملائکہ کے ساتھ اگر عبادت دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ خدا کے ساتھ نہیں پڑھتے، ملائکہ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ خدا کے ساتھ نہیں ہے، ملائکہ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، یہ خدا کے ساتھ نہیں ہے، ملائکہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ گئے خدا سے باتیں کرنے کے لیے۔ اللہ نے پوچھا، موسیٰ کوئی کام ہمارے لیے کیا ہے؟ کہا میرے اللہ، میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا، تسبیح پڑھی۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ یہ سب کام تم نے اپنے لیے کیے، ہمارے لیے نہیں ہوا۔ وہی نماز، وہی روزہ، وہی تسبیح، کیا خدا کے لیے ہم کرتے ہیں؟ خدا نے واجب قرار دیا ہے، اس کی ادائیگی ہم کر رہے ہیں۔ اس سے ہمارے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ موسیٰ جیسا کلیم اللہ اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پہ ہے، موسیٰ کوئی کام ہمارے لیے کیا؟ کہا نماز، کہا نہیں ہمارے لیے نہیں ہے۔ روزہ، کہا یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ کہا تسبیح، کہا یہ بھی تمہارے لیے ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ موسیٰ رونے لگے، پروردگار پوری زندگی کی محنت بیکار، ہم تو سمجھ رہے تھے سب تیرے لیے، آج پتہ چل رہا ہے سب ہمارے لیے۔ موسیٰ رونے لگے، پروردگار پھر کون سا ایسا کام ہے جو تیرے لیے ہے؟ کہا نماز، اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، اس کے ذریعے سے تمہارے اعمال قبول ہوں گے۔ نماز قبول تو سب قبول، یہ تمہارے لیے ہے۔ کہا روزہ، کہا یہ تمہیں جہنم سے بچائے گا، سپر ہے۔ کہا تسبیح، کہا یہ تمہارے درجات بلند کرے گی، یہ سب کام تمہارے لیے۔ موسیٰ نے پوچھا پروردگار کون سا ایسا کام ہے جو تیری رضا کے لیے ہے؟ آواز قدرت آئی، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو، یہ میرے لیے ہوتا ہے۔ کسی عالم کا احترام کر لو، یہ میرے لیے ہوتا ہے۔ اب یہیں سے دیکھ لو، یہ مجلسوں کے تبرک بیکار نہیں جاتے، یہ نام حسین پہ کھلا کے بتایا جا رہا ہے یہ کام ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔
آج کے دور میں ہمیں علماء کا ساتھ دینا یا نہیں دینا؟ عالم کا احترام خدا کی رضا۔ پروپیگنڈے تو بہت ہیں، سازشیں تو بہت ہیں۔ اہل بیت کا چاہنے والا سازشوں میں گرتا نہیں ہے، سازشوں سے نکلتا ہے۔ شب جمعہ تھی، ایک عالم حرم خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم حرم امام میں ہیں، زیارت پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں نے بھی زیارت پڑھی، بڑا ثواب ہے۔ اور کوئی بچہ، کوئی بھی عزادار، کوئی بھی مومن زیارت سے فراموش نہ ہو۔ ایام فاطمی بھی آنے والا ہے، بیداری کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ ہر نماز کے بعد مولا علی کی زیارت ضرور پڑھیں، السلام علیک یا امیر المومنین، فقط اتنا ہی جملہ کافی ہے۔ ایام فاطمی آنے والا ہے، تیاری کریں۔ جناب سیدہ کا ایک غم یہ بھی تھا، جناب سیدہ نے مولا علی سے پوچھا، ابو الحسن ہم نے سنا ہے کہ مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ مولا کہتے ہیں بنت رسول، معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے، میں سلام کرتا ہوں جواب نہیں ملتا۔ شہزادی فاطمہ نے فرمایا، ابو الحسن ان کے سلام کی اوقات کیا ہے؟ آپ کی ذات گرامی وہ ہے، اللہ سلام کرتا ہے، ملائکہ سلام کرتے ہیں، مومنین سلام کرتے ہیں، انبیاء سلام کرتے ہیں۔ یہ مدینے والوں کے سلام کی اوقات کیا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں بیدار کرے گا کہ کوئی بھی عزادار مولا کو سلام کیے بغیر اپنی صبح و شام نہ کرے۔ مصلی پہ بیٹھے تو زیارت امام حسین تو نماز کے بعد ہوگی، لیکن تسبیح کے بعد ایک سلام مولا علی کے لیے پڑھو کہ یہ سلام میں خوشنودی فاطمہ زہرا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ السلام علیک یا امیر المومنین، بی بی زہرا کو واسطہ دیں، اے بی بی آپ کے لیے، آپ کی رضا کے لیے، آپ کو بڑی تکلیف تھی۔ ہر معصوم کی زیارت پڑھیں، یہ زیارت بڑا ثواب رکھتی ہے۔ جو بندے زیارت پڑھتے رہتے ہیں، امام ان کی قبر میں آتے ہیں، زیارت کرنے والے کی قبر میں امام آتے ہیں۔ یہ جو ساری زیارت عاشور پڑھی گئی، یہ جو کچھ بھی ہے سب مرحومین کے۔ دیکھیں محبت علی کا تو یہی فائدہ ہے نا کہ جب تک ہم زندہ رہتے ہیں محبت اہل بیت کا پرچار کرتے رہتے ہیں، اور اگر مر بھی جائیں تو ہمارے مرنے پہ ذکر حسین ہو کر اہل بیت کا پیغام ہی دیا جاتا ہے۔ ہم چاہے زندہ رہیں تب بھی پیغام اہل بیت پہنچاتے ہیں، چاہے مر جائیں تب بھی پیغام اہل بیت پہنچاتے ہیں۔ ہماری عظمتوں کو زمانہ سمجھے کہ ہمیں مارنے کے بعد یہ نہ سوچے کہ ہم مر گئے ہیں، ہم زندہ رہیں گے تب بھی اہل بیت کے پیغام کو پہنچائیں گے، اور ہم مر بھی جائیں گے تب بھی ہمارے نام پہ پیغام اہل بیت پہنچتا رہے گا۔ یہ سال ثواب، یہ مجلس، یہ جو آپ آئے ہیں، یہ مرحومین کے نام پہ اہل بیت کی تعلیمات آپ تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ شب جمعہ تھی، عالم نے خواب دیکھا کہ میں زیارت پڑھ رہا ہوں، اور جب زیارت پڑھی جاتی ہے تو غمگین لہجے میں پڑھی جاتی ہے، غم زدہ آنسو کے ساتھ۔ کیوں؟ مولا حسین فرماتے تھے نا، انا قتیل الابرا لا یذکر المومن الا البکا، مجھے رولا رولا کر مارا گیا۔ جب بھی مومن میرا نام لے گا تو روئے گا۔ یہ وجہ ہے جب زیارت پڑھی جاتی ہے تو غمزدہ لہجے میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ عالم حرم امام میں اپنے کو دیکھ رہے ہیں، زیارت پڑھ رہے ہیں، دیکھا ایک نوجوان حرم امام میں داخل ہوا اور وہ مسکراتے ہوئے داخل ہو رہا ہے، اور مسکراتے ہوئے وہ زیارت امام پڑھ رہا ہے۔ عالم کو تعجب ہوا کہ یہ نوجوان، اس کی کوالٹی کیا ہے کہ یہ مسکراتے ہوئے داخل بھی ہو رہا ہے اور مسکراتے ہوئے زیارت بھی پڑھ رہا ہے۔
اور اس کے سلام کا جواب امام دے رہے ہیں جسے ہم سن رہے ہیں۔ ہم تو سلام کرتے ہیں، جواب آتا یا نہیں آتا، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، ہم اتنا آمادہ ہی نہیں ہیں کہ 1 منٹ رک جائیں کہ یہ جو ہم نے سلام پڑھا ہے، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیک یا فاطمہ بنت رسول اللہ، السلام علیک یا حسن المجتبیٰ، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ یہ پڑھنے کے بعد کیا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ جواب آ جائے، یا سوچتے ہیں کہ جواب آیا ہوگا؟ لیکن یہ جو نوجوان ابھی حرم میں داخل ہوا ہے، یہ مسکراتے ہوئے آتا ہے، اور جب یہ سلام کرتا ہے تو امام جو جواب دیتے ہیں تو جواب سب سنتے ہیں، نوجوان بھی سنتا ہے۔ عالم نے خواب دیکھا، بے چین تھے، زیارت کے لیے گئے، شب جمعہ زیارت پڑھ رہے تھے، دیکھا جس بچے کو خواب میں دیکھا تھا وہی بچہ حرم امام میں داخل ہو رہا ہے، وہی نوجوان، اور اسی انداز میں مسکراتے ہوئے آ رہا ہے اور مسکراتے ہوئے زیارت پڑھ رہا ہے۔ یہ عالم اس نوجوان کے قریب گئے، کہا ہمیں آپ سے کچھ کام ہے، کچھ پوچھنا ہے؟ کہا ہاں پوچھئے۔ کہا کہ آپ کے اندر کون سا ایسا عمل ہے جو آپ اس طریقے کا کر رہے ہیں کہ مسکراتے ہوئے آتے ہیں اور مسکراتے ہوئے زیارت پڑھتے ہیں، اور آپ کے سلام کا جواب امام دیتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے سلام کا جواب ہمارا امام دیتا ہے۔ تو عالم کو اور زیادہ تعجب ہوا کہ نوجوان معرفت والا، کہ اسے معلوم ہے کہ اس کا امام اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور اسے معلوم ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا امام ہمیں سلام کرتا ہے۔ کہا مسکراتے ہوئے کیوں آتے ہو؟ کہا جب میں حرم امام میں آتا ہوں تو میرا امام گیٹ پر آتا ہے اور میرا استقبال کرتا ہے، تو میں امام کو دیکھ کر مسکراتا ہوں اور امام ہمیں دیکھ کے مسکراتے ہیں، اس لیے میں مسکراتے ہوئے آتا ہوں۔ کیوں؟ میرا امام میرے استقبال کے لیے آتا ہے۔ اتنا اچھا عمل، ایسا ہمیں بننے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ایسا بننا چاہتے یا نہیں چاہتے؟ عالم نے تڑپ کے پوچھا بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے؟ یہ کوالٹی آئی کہاں سے کہ امام استقبال کے لیے آئے، امام تمہیں دیکھ کے مسکرائیں، امام تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، تم سنتے ہو، تمہارے کان اتنے پاک و پاکیزہ ہیں، تمہاری آنکھیں اتنی پاک و پاکیزہ ہیں کہ تم اپنے امام کو دیکھ رہے ہو، یہ آئی کہاں سے کوالٹی؟ تو اس نے کہا حاجی آغا ہم ہر شب جمعہ زیارت امام کے لیے آتے ہیں، اور جب بھی آتے ہیں تو تنہا نہیں آتے، کبھی ماں کو لاتے ہیں، کبھی باپ کو لاتے ہیں، کبھی ماں کو لاتے ہیں، کبھی باپ کو لاتے ہیں۔ مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، دونوں کو ساتھ میں لانا ممکن نہیں ہے، قریب میں نہیں ہوں، دور کا سفر طے کر کے زیارت امام کے لیے آنا پڑتا ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ سواری نہیں، لہذا کبھی ایک شب جمعہ ماں کو، ایک شب جمعہ باپ کو لاتا ہوں۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ موسم اچھا نہیں تھا، بارش کا سیزن تھا، زیارت کے لیے تیار تھے، نمبر اس مرتبہ شب جمعہ ہمارے والد محترم کو جانا تھا، ہمارے ساتھ تیاری ہو چکی تھی، بس سفر کرنے ہی والے تھے، گھر سے نکلنے ہی والے تھے کہ اتنے میں میری ماں نے یہ فرمائش رکھی ہے، میرے لال میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے بھی لے چلو۔ فرمائش ماں کی، خواہش، محبت حسین اگر ہونا تو ہم نے ابراہیم کا واقعہ پیش کیا نا کہ سب مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی محب اہل بیت ہے، زیارت امام کے لیے جا رہا ہے، جہاں نوبت باپ کی ہے، ماں کی خواہش بھی ہوئی، جیسے ہی اس نے ماں کی خواہش کو سنا تڑپ کے رہ گیا۔ آج کے نوجوانوں کو سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں دین و دنیا میں کامیابی چاہیے، اگر ہمیں اپنے روزی روزگار میں کامیابی چاہیے،
اگر ہمیں اپنے سماج میں کامیابی چاہیے، اگر ہمیں اپنے خاندان میں کامیابی چاہیے، اگر ہم سکون یافتہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی چاہتے ہیں، آج چاہے جتنا کما لو سکون تو نہیں ہے نا، چاہے جتنی محنت کر لو آرام نہیں ہے نا۔ اگر یہ خواہش ہے کہ ہمیں سکون مل جائے، یہ خواہش ہے کہ ہمیں آرام مل جائے، یہ خواہش ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، تو یہی فارمولہ اپنا لو۔ یہ نوجوان کہتا ہے جیسے میری ماں نے فرمائش رکھی، میں نے فیصلہ لے لیا، سوچیں گے دیکھیں گے بعد میں کوشش کریں گے، وہ نہیں۔ کیوں؟ ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارا عقیدہ جو ہے نا ہمیں بیدار کرنا چاہیے۔ مشکل کشا کے ماننے والوں کے سامنے کوئی مشکل ٹک سکتی ہے؟ اس نے کہا مادر گرامی تیار ہو جائیے، ہم آپ کو آج ہی ابھی لے کے چلیں گے۔ کہنا آسان ہے، فیصلہ لینا آسان تھا، لیکن کام بڑا مشکل تھا۔ لیکن اہل بیت کا چاہنے والا، محب اہل بیت، زیارت کی معرفت جسے ہو، زیارت کا ثواب جسے ہو، جسے اہل بیت کی تعلیمات مل چکی ہو، تو وہ فیصلہ جلدی لیتا ہے۔ اس نے کہا مادر گرامی تیار ہو جائیے، اور تیار کرایا۔ اس نے سواری پہ باپ کو بٹھایا، اپنے کاندھوں پہ اپنی ماں کو بٹھایا۔ مجبوری نہیں ہوتی، کام کرنے کا اگر جذبہ ہو نا تو مجبوری نہیں ہوتی، حوصلہ چاہیے۔ اہل بیت نے یہی بیدار کیا، حوصلے، تمہاری نیت، تمہارا جذبہ، تمہارا خلوص، تمہاری نیت، تم آگے بڑھو، ہمارے چاہنے والے ہو۔ اس نے اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھایا، باپ کو سواری پہ بٹھایا۔ کہتا ہے آج سے پہلے جب بھی زیارت کے لیے آتے تھے ایسے ہی زیارت پڑھتے تھے جیسے آپ لوگ زیارت پڑھتے ہیں۔ پڑھتا تھا، چلا جاتا تھا، نہ مولا استقبال کے لیے دکھائی دیتے تھے، نہ مولا کا جواب سلام سنائی دیتا تھا۔ جیسے سب آتے ایسے ہم بھی آتے تھے، لیکن جب اس مرتبہ اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کر اور باپ کو سواری پر لے کر آیا ہوں، تو جیسے ہی دروازے پہ پہنچا دیکھا میرا امام میرے استقبال کے لیے دروازے پہ آیا ہے۔ امام ہمیں مسکرا کر دیکھ رہے تھے، میں اپنے امام کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ حاجی آقا تب سے جب بھی آتا ہوں معاملہ یہی ہے، امام مجھے دیکھ کے مسکراتے ہیں، میں امام کو دیکھ کے مسکراتا ہوں، میں امام کو سلام کرتا ہوں، امام مجھے جواب سلام دیتے ہیں۔ اگر یہ فضیلت چاہیے تو اپنے والدین کی خدمتوں کو کرنا شروع کر دیں، انہیں ساتھ میں نیکیوں میں لے آئیں، ان کے لیے زیارت کریں، ان کے لیے کار خیر کریں، ان کے جذبوں کا احترام کرو، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ بس عزیزان گرامی، باپ اپنی اولاد کو، والدین اپنی اولاد کو کتنا چاہتے ہیں، بیٹے بھی اپنے والدین کو وہ چاہتے ہیں۔ جناب سیدہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو مولا حسن نے مدینے کی گلی چھوڑ دی تھی۔ لوگوں نے پوچھا فرزند رسول آپ اس گلی میں نہیں آتے؟ کہا اس گلی سے میری ماں کے قاتلین گزرتے ہیں۔ یہ والدین کا خیال ہی تو ہے بچوں کے دل میں۔ کربلا نے یہ بتلایا کہ والدین اپنے اولاد کو کتنا چاہتے ہیں۔ حسین جیسا باپ، لیلہ جیسی ماں، اکبر جیسا بیٹا، کربلا کا میدان ہے۔ کربلا ہر پیغام دیتی ہے۔ حسین امام ہیں، معصوم ہیں، رہبر ہیں۔ قدرت، اختیار امام کے قدموں میں ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ لیکن باپ کے دل میں بیٹے کی محبت تھی نا، رخصت کیا،
جس وقت مولا نے اکبر کو رخصت کیا ہے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار گواہ رہنا تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو فرزند رسول تھا، جو شکل رسول تھا، گفتار رسول، شبیہ رسول۔ میں اکبر کو دیکھتا تھا تو رسول یاد آ جاتے تھے، اپنے نانا کو کی چال ڈھال رفتار گفتار اپنے بیٹے میں دیکھتا تھا۔ پروردگار گواہ رہنا تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں۔ باپ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، بیٹا میدان کربلا میں جا رہا ہے، باپ نے رخصت کیا ہے، پیچھے پیچھے حسین آ رہے ہیں۔ بیٹے نے مڑ کے دیکھا، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا ہے۔ حسین نے فرمایا، اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے ہو تو تمہیں پتہ چلتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ کربلا کے اتنے جانثار ہیں، ہر محبت انفرادیت رکھتی ہے کربلا کی۔ جب بھتیجے کو حسین نے رخصت کیا ہے اتنا گلے لگا کے روئے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے دونوں، لیکن کہیں نہیں ملتا کہ حسین نے جس کو رخصت کیا ہو تو آرزو کی ہو کہ اے کاش وہ زندہ آ جائے۔ قاسم گئے، حسین نے آرزو نہیں کی، عباس گئے، آرزو نہیں کی، لیکن عباس کے مرنے پہ کہا، اے بھیا آپ کے مرنے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے، اب وہ آنکھیں چین سے سوئیں گے جو خوف سے جاگا کرتی تھیں۔ سب پہ کہا ہے، الگ الگ مرثیہ ہے، الگ الگ محبت کا اظہار ہے، لیکن بھانجوں کو بھیجا تو یہ آرزو نہیں تھی کہ زندہ آ جائے ایک مرتبہ دیکھ لوں۔ بھتیجے کو بھیجا تو ایک آرزو نہیں تھی کہ زندہ آ جائے۔ بھائی کو بھیجا، اپنے بچپن کے دوست کو بھیجا، لیکن آرزو نہیں تھی۔ لیکن اپنے اکبر کو بھیجنے کے بعد جس کے پیچھے پیچھے حسین آ رہے تھے، اب بیٹے نے مڑ کے کہا، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا۔ کہا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ اب جو باپ رکا تو اکبر میدان میں تھے، ادھر اکبر میدان میں، ادھر باپ دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ آرزو اٹھی، اے کاش میرا لاڈلا ایک بار مجھ سے آ کے ملے۔ حسین نے دعا نہیں کی، حسین خیمے کے در پہ آئے، اے لیلا تم دعا کرو میرا لاڈلا میدان کربلا سے آئے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ اے میرے مولا دعا آپ کر دیتے، اکبر کے لیے دعا آپ کر دیتے، لیلا سے کیوں؟ کہا میں بتلانا چاہتا ہوں بچوں کے حق میں جتنی پاورفل دعا ماں کی ہو سکتی ہے کسی کی نہیں، لیکن اکبر کی محبت میرے دل میں بے چینی پیدا کر رہی ہے۔ اے لیلا دعا کرو۔ لیلا نے ہاتھ اٹھائے، بیویوں نے آمین کہا، اکبر کربلا سے پلٹے، باپ نے بیٹے کو گلے لگایا۔ یہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہے۔ اے میرے لال میرے سینے سے لگ جا، بیٹا سینے سے لگا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے جو زندگی بھر کچھ نہ کہا، آخر میں کہا، اے بابا ایک گھونٹ پانی اگر مل جاتا، حسین کا امتحان۔ کہا میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ اب جو باپ کے منہ میں بیٹے نے زبان ڈالی تو فوراً نکال لی، اے بابا آپ کی زبان تو ہم سے زیادہ خشک ہے۔ لو حسین نے دلاسے دیے، اے اکبر یہ انگوٹھی رکھو، ابھی نانا سیراب کریں گے، ابھی بابا سیراب کریں گے۔ میدان کربلا میں اکبر آئے، حملوں پہ حملہ کیا، زمین کربلا پہ جوان آیا، باپ نے مرثیہ پڑھا، اے میرے لال
تیرے مرنے سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اکبر آواز دو، یہ باپ آواز کے سہارے آئے گا۔ ارے اکبر کی شہادت کے بعد جہاں باپ کے سامنے اندھیرا آیا، وہی ماں کے سامنے بھی اندھیرا۔ لاش اکبر آئی، فضہ آئی، اے بی بی چلیے۔ اکبر کا لاش آیا، فضہ نے دیکھا لیلا کبھی ادھر ٹکرا رہی ہے، لیلا کبھی ادھر ٹکرا رہی ہے۔ کہے فضہ سہارا دو، میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الکافرین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار خصوصی طور پر جن مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مجلس ہوئی ہے، ان کے خاندان کے تمام مرحومین اور جن لوگوں نے شرکت کی ہے، ان کے تمام خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان سب کو شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرما، جوار ائمہ معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جتنے قرآن، جتنے سورے، جتنی صلوات، جتنا ذکر، جتنا کار خیر، جو نظر و نیاز، پانی، فرش عطا، ماتم، جو کچھ بھی مرحومین کے نام پہ ہوا، پروردگار سب کا بہترین سے بہترین صلاح میسر فرما۔ پروردگار شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین ہمارے گھروں پہ آتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پسماندگان ہمیں یاد کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ پروردگار دعا ہے شب جمعہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہم سب کے اعمال بھی شب جمعہ امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کے بھی گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اعمال ایسے بنا دے کہ امام اسے دیکھ کر خوش ہو سکیں۔ پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 مرتبہ صلوات، 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین کی روح کو وصال فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ شب جمعہ ہے، دعا امام زمان اسلام بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی